ماں کی قبر میں پیدا ہونے والے بیٹے کی داستان۔ ایک مرتبہ امیر المومنین ایک مجلس میں بیٹھے کچھ لوگوں سے مخاطب تھے، یعنی بات چیت کر رہے تھے کہ تب ایک شخص اپنے ایک بیٹے کو لے کر وہاں آیا۔ جب اس شخص کو اور اس کے بیٹے کو دیکھا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کوے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کوے سے، یعنی جیسے دو کوے آپس میں اتنے ملتے جلتے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، اس طرح وہ باپ اور اس کا بیٹا آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ اس باپ نے امیر المومنین سے کہا کہ اس بچے کی پیدائش تب ہوئی تھی جب اس کی ماں کی وفات ہو چکی تھی۔ اس پر امیر المومنین سیدھے ہو کر بیٹھے اور فرمایا کہ اس کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا، اس وقت یہ بچہ اپنی ماں کے بطن میں تھا، یعنی اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو کہ جب میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں۔ اس پر میں نے کہا کہ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں، اور میں سفر پر چلا گیا۔ سفر لمبا ہو گیا اور کچھ سالوں بعد جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ مقفل تھا، یعنی اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی کی وفات ہو گئی تھی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میں اپنی بیوی کی قبر پر چلا گیا۔ اس وقت میرے چچا زاد بھائی بھی میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے قبر دکھائی اور میں کافی دیر بیٹھا وہاں پر روتا رہا، حتیٰ کہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے حوصلہ دیا اور وہ مجھے واپس لے کر آئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور آئے تھے کہ قبرستان میں مجھے ایک آگ نظر آئی۔ میں نے جب اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر رات بھابھی مرحومہ کی قبر سے آگ نمودار ہوتی ہے۔ اس بات پر میں نے دوبارہ انا للہ پڑھا اور کہا کہ وہ تو ایک نہایت نیک خاتون تھی اور تہجد گزار تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے قبر پر لے چلیں۔ وہ مجھے قبرستان تک لے آئے اور خود وہیں قبرستان کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ میں اکیلا اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی اس قبر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بچہ اپنی ماں کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ اے امانت کو اللہ کے سپرد کرنے والے، اپنی امانت کو واپس لے لے، اور اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کے سپرد کر دیتا تو وہ بھی تجھے لوٹا دی جاتی۔ میں نے جیسے ہی بچے کو اٹھایا تو وہ قبر برابر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ ڈیئر ویورز، اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں اپنے اللہ پر اتنا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے پوری دنیا مل کر بھی کسی چیز کو نقصان دینے کے بارے میں سوچے، لیکن اگر اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اور چاہے پوری دنیا مل کر کسی کو فائدہ دینے کی کوشش کرے، اگر اللہ پاک کسی کو نقصان کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے اللہ پاک سے دل کھول کر مانگنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر وہ شخص اپنی اولاد کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی اللہ پاک کے سپرد کر دیتا تو اس کو دونوں چیزیں لوٹائی جاتی۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو، اپنے اقارب کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو یاد رکھیں۔ ہمارا کیا جاتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات دینے والی ذات ہے، دینا اللہ نے ہے، ہماری جیب سے تھوڑی دینا ہے، وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے جو دینے والی ہے۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔